السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے اسلامی سزاؤں پر تبصرہ کیا تھا کہ اسلام جرم کرنے والے کو سخت سزا کا مرتکب کیوں قرار دیتا ہے۔ اس کی وجہ بیان کی تھی کہ بنانے والا اپنی چیز کے بارے میں بخوبی جانتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے چلایا جائے تاکہ وہ صحیح انداز پر کام کر سکے۔ بہرحال اب ہم بیان کرتے ہیں کہ اسلامی سزاؤں کے کیا کیا فائدے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی شخص کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا کی اسلام میں دو صورتیں ہیں، یا تو مجرم کو قتل کیا جائے گا یا اس کے خاندان والے دیت ادا کریں گے۔ چنانچہ اگر قتل ہونے والے شخص کے لوگ دیت پر راضی نہ ہوئے تو قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ جب ایک شخص قتل ہو گیا ہے تو دوسری کو قتل کرنا ضروری کیوں ہے؟ کیا اس کو دوسری کوئی اور سزا نہیں دی جا سکتی؟ اسلام نے قتل کا ہی کیوں حکم دیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام پوری انسانیت کے بارے میں سوچتا ہے، نہ کہ صرف ایک انسان کے بارے میں، جبکہ دنیا کے بنائے قانون صرف ایک انسان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی تین قتل کر دیتا ہے، مگر حکومت چونکہ ایک آدمی کے بارے میں سوچتی ہے اس لیے وہ اسے بار بار چھوڑ دیتی ہے اور پھر وہ کسی اور کا قتل کر دیتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حکومت مجرم کے بارے میں تو سوچ رہی ہوتی ہے مگر ان لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتی کہ جو اس کے ہاتھوں قتل ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک شخص کی وجہ سے انسانیت کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ وہ اس طرح کہ جب کوئی شخص پہلی بار کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو ڈر محسوس ہوتا ہے، وہ غلط کام کرتے ہوئے کانپتا ہے، ہمت نہیں ہوتی، لیکن جب وہ شخص پہلی مرتبہ غلط کام کر گزرتا ہے تو اس کو دوسری مرتبہ غلط کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب کوئی شخص کسی آدمی کو پہلی بار قتل کرتا ہے تو اس کو بے پناہ ڈر لگتا ہے، کانپتا ہے، ہمت نہیں ہوتی، بڑی ہمت کر کے کرائم کو انجام دیتا ہے۔ چنانچہ پہلی مرتبہ اگر قاتل قتل کر دیتا ہے تو دوسری مرتبہ اس کو کسی اور کا قتل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام قاتل کو نہیں بچاتی بلکہ وہ ان لوگوں کو بچاتی ہے جو اس کے ہاتھوں قتل ہو سکتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ جس وجہ سے اس نے پہلے شخص کو قتل کیا ہے، ہو سکتا ہے آگے چل کر کسی اور وجہ سے کسی شخص کا بھی قتل کر دے، اس لیے اسلام قاتل کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کرتا۔ دوسرا یہ کہ جب قاتل کو قتل کیا جائے گا تو عوام کے سامنے قتل کیا جائے گا تاکہ لوگ اس کا انجام دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور جان لیں کہ اگر ہم نے بھی کسی شخص کو قتل کیا تو ہمارا بھی یہی انجام ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی اسلامی قانون آج بھی نافذ ہیں وہاں قتل کا ریشو 0% ہے، سال میں 1 یا 2 دفعہ ہی کیس آتے ہیں۔ لیکن جہاں اسلامی قانون نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ امریکہ انگلینڈ کو ہی لے لیجئے، وہاں آپ قتل کے ریشو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ امریکہ میں ہر سال ماس شوٹنگ یعنی گولے باری کی گھٹناؤں میں ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں۔ 2021 میں امریکہ میں 48,000 لوگ گولی لگنے کی وجہ سے مارے گئے تھے۔